آخری واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو فرعون نے جادوگروں کو پیشکش کی ہوئی تھی تم یہ مقابلہ جیت جاؤ تو تمہیں دولت بھی بے تحاشا ملے گی اور عہدے بھی ملیں گے. فلاں جادوگر کو میں فلاں علاقے کا وزیر بنا دوں گا, فلاں کو میں فلاں علاقے کا گورنر بنا دوں گا, یہ وہی عیاشی کرنا. جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا نا تو جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ سچے پیغمبر ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. لہذا جادوگر سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم فرعون پر نہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون نے کیا کہا؟ یہ نورا کشتی تھی, تم دونوں پہلے سے ملے ہوئے تھے. اب فرعون نے دھمکیاں دی اگر تم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور تمہیں پتہ چلے گا میرا عذاب کتنا سخت ہے. اب دیکھو تھوڑی دیر پہلے جادوگروں کو لالچ تھی, پیسہ بھی مل رہا ہے, حکومت بھی مل رہی ہے, لیکن جب جادوگروں کو یقین آ گیا کہ یہ موسیٰ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, جیسے ہی یقین آیا سردے میں گئے, اعلان کر دیا ہم مسلمان ہو گئے. اب پیسہ بھی نہیں مل رہا, حکومت بھی نہیں مل رہی, الٹا سب کچھ چھن رہا ہے. فرعون کہہ رہا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے بے دردی سے قتل کروں گا میں. تو جادوگروں نے جواب میں کیا کہا؟ جادوگر کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم سوچتے ہیں یار, آفر دونوں طرف سے آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آفر یہ آ رہی ہے کہ تم نیک بن جاؤ گے, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا, اور ادھر سے آفر آ رہی ہے کہ کاٹ پیٹ کے برابر کر دے گا ہمیں. اور بھائی دنیا تو اب اگر فرعون کی بات مان لیتے ہیں, لینڈ کروزر بھی ہے, جاہو جلال بھی ہے, اور جناب ڈیفنس کے بنگلے بھی ہیں, اور بحریہ ٹاؤن پورا اس زمانے کا جو بھی ہوگا بحریہ ٹاؤن. جادوگروں کی کھوپڑی نے کام کیا, تھوڑی دیر میں ان کو وہ بات سمجھ میں آ گئی جو ہم 1 گھنٹہ کر کے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی تاکہ مجھے بھی تو عقل آئے نا. جادوگروں کو 2 منٹ میں سمجھ میں آ گئی تھی بات. جادوگروں نے جب فرعون نے کہا نا میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا, جادوگروں نے کہا فخذی ما انت قاص, جو کرنا ہے کر لے بھائی, تو یہ دھمکیاں نہ دے کہ ہاتھ پاؤں کاٹوں گا تو یہ کر دوں گا. اب فرعون حیران ہو رہا ہے کہ یار یہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر دو. کہتے ہیں انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا, وہ تو ویسے ہی مرنا ہے ہم نے. آئی بس سننے, وہ تو ویسے ہم نے کیا ہے, اگر ہم عیاشی کی زندگی اختیار کر لیتے ہیں حکومت, تو کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ سمجھ میں آ گیا نا جادوگروں کے, کوئی ان کو 2-2 3-3 گھنٹوں کے بیانات سننے کی ضرورت نہیں پڑی. ان کو یقین آ گیا بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ دھمکیاں دے رہا ہے میں یہ کر دوں گا, اور اگر ہم تجھ پر ایمان لے آئے تو اتنے کروڑوں روپے ہمیں دے دے گا, واللہ خیر و ابقا. بس 2 جملے کہے جادوگروں نے, اور کہا آپ جو کرنا ہے کر لے. کہا کہ اللہ جو اجر دے گا وہ تیرے مقابلے میں زیادہ بھی ہوگا, اور تو جو اجر دے گا ختم بھی ہونے والا ہے, اور اللہ جو اجر دے گا وہ ختم بھی کبھی نہیں ہوگا. تو ہم بے وقوف ہیں کہ تیرے 2 ٹکوں پہ آخرت کو ہم قربان کر دیں. یہ ایک ایسا پیغام تھا جو 2 جملوں میں جادوگروں نے دے دیا. واللہ خیر و ابقا, خیر کا مطلب جتنے تو پیسے دے رہا ہے نا اللہ ہمیں یہ پیسے اس سے زیادہ دے گا. دوسری بات یہ کہ بالفرض اللہ کم بھی دے رہا ہوتا تو زیادہ دے رہا ہوتا, یہ یقین ہے تو جتنے دے گا ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, 50 سال 60 سال 70 سال کے بعد ختم ہو جائیں گے. اللہ تھوڑے بھی دینا تو وہ ختم ہونے والے نہیں ہے. اب بتاؤ فرعون گیا نا, اگر وہ دریا میں ہلاک نہ بھی ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا. اب فرعون سوچ رہا ہوگا نا کہ یار یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو ان کو اللہ اجر دے گا وہ ہمیشہ رہے گا. اور پھر جادوگروں نے کہا انہ من یاتی ربہ مجرما, بات یہ کہ تو ہمیں آگ میں جلا دے گا نا, ابھی تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دے گا. بات یہ ہے, دیکھو انہو کہتے ہیں بات یہ ہے. فرعون ذرا میری بات غور سے سننا, ہم کہتے ہیں نا ایکچولی ذرا بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یار کائنڈلی ذرا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھیں سر, کائنڈلی 1-2 باتیں میں آپ سے ایکسکیوز میں سر کرنا چاہتا ہوں. بالکل یس اسٹائل تھا جادوگروں کا. انہو, بات یہ ہے فرعون ذرا جلد, ابھی ہاتھ پاؤں بعد میں کاٹ لینا, تھوڑی سی بات ہماری سن لو. بات یہ ہے من یاتی ربہ مجرما, جو قیامت کے دن مجرم بن کے خدا کے سامنے حاضر ہوا, فإن لہ نار جہنم, اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے.
इस दुनिया की आग में थोड़ी देर जल के खत्म हो जाता है, उसमें थोड़ी देर जल के खत्म नहीं होगा। और कुरान कहता है जब हमने फिरौन को पानी में गर्क किया ना, आग में दाखिल किया, आग में दाखिल किया, वो बरज़ख का अजाब है। ये जो कब्र में अजाब मिलता है ना, इसके लिए कब्र जरूरी नहीं है, पानी में डूब के मरेगा ना, उसी में अल्लाह आग पैदा कर देता है। अल्लाह बचाए हम सबको। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि युरज़ून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, जब फिरौन को पानी में गर्क किया है तो सुबह शाम उसको आग में जलाया जाता है। व यौम तक़ूमुस्साआ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी फिरौन से कहा जाएगा अदखिलू आल फिरौन अशद्दल अज़ाब, फिरौन और उसके मानने वालों को इससे भी सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल कर दो। और फिरौन की भी सारी जिंदगी बात समझ में नहीं आई, जैसे हमारी समझ में नहीं आ रही है, फिर भी हम अय्याशी में लगे। लेकिन जब पहला होता फिरौन ने खाया है ना पानी में, तो फिरौन के भी वही अल्फाज से जो जादूगरों का अंदाज था। फिरौन का भी कौन सा, जैसे जादूगर समझा रहे थे ना, इन्नहू, बात ये है, इन्नहू का मतलब क्या है, ज़मीर शान है ना। उलमा बैठे हैं, शायद हो सकता है यहाँ उलमा बैठे हो, समझते हैं ज़मीर शान, हजरत बैठे हुए। ज़मीर शान का मतलब है किस्सा ये है, बात ये है। तो फिरौन भी जब गर्क होने लगा है, तो जब उसको मुंह में लगाम आई है ना, दरिया में गर्क होने लगा, तो फौरन नहीं कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, कहता है इन्नहू आमनतु अन्नहू, मैं ईमान लाया, अन्नहू के बात ये है कि, गोया फरिश्तों से कह रहा है भाई जरा रुक जाओ, जरा ठहरो यार, अभी एकदम मुझे नहीं मारो, एक्चुअली बात तो सुनना है मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं। आमनतु अन्नहू ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, कि मैं ईमान लाया मैं कहता हूं कि उस खुदा के सिवा कोई माबूद नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, जो मेरी गुलाम कौम है, लेकिन उसका रब सही है। तो वहां भी फिरौन को इतनी अकल आ गई है, पहले तो एक दफा जिंदगी में ये नहीं कहा मैं खुदा पर ईमान लाया, अब जब मर रहा है तो फरिश्ते कह रहे हैं यार समझो तो सही, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, एक्चुअली आप जल्दी कर रहे हो यार, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई आप लोगों को। तो अल्लाह जवाब में क्या कहेंगे, जल्दी नहीं की हमने, मूसा तेरे दरबार में पल के बड़े हुए हैं भाई। फिर मूसा दोबारा आए, फिर तेरे दरबार में आके उन्होंने समझाया, मैंने मूसा से कहा था नरम अंदाज में बात करना, फिरौन से सख्ती में बात मत करना। इतना बड़ा जालिम, हजारों बच्चों का कातिल, अल्लाह मूसा से कह रहे क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, नरम अंदाज से बात करना, हमारा मकसद उसको ताने देना नहीं है। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद उसको नसीहत हासिल हो जाए, जो जुल्म कर रहा है उससे शायद तौबा कर ले। अल्लाह को तो पता था कुछ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह मूसा को ये भाई हो सकता है, पूरी कोशिश करनी है हिदायत की। तो कितना टाइम दिया, कितना टाइम दिया, पूरा आप वाकया पढ़े अगर कुरान में, इतना टाइम दिया, एक दफा भी फिरौन ने ये नहीं कहा कि बात ये है कि मैं अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने की सोच रहा हूं, सोचने का भी तस्करा नहीं किया। बल्कि जब फिरौन की असेंबली में इजलास होता और मशवरा होता कि ये मूसा कहीं सच्चे नबी तो नहीं है, ऐसे भी इजलास हुए ना, बाज लोगों ने कहा भाई हो सकता है ये सच्चे नबी हो। क़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहु अतक़तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह। एक शख्स ने कहा भाई एक आदमी कह रहा है अल्लाह की दावत दे रहा है, तुम उसको कत्ल कर रहे हो यार, ऐसा ना हो कि वो सच्ची मुच्ची का नबी हो, अजाब ना आ जाए। फिरौन क्या कहता है, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, देखो तुम सबके मशवरे मैंने सुन लिए, लेकिन जो बात मुझे समझ में आ रही है ना, वो यही आ रही है कि माज़अल्लाह ये फसादी है, ये मुल्क में फसाद मचाना चाहता है, और मैं तुम्हें हमेशा सही बात करूंगा। वमा हदीकुम इल्ला रशाद, बात मेरी हमेशा क्या होगी, गल वेले दी ते फल मौसम दा। पंजाब में कहते हैं गल वेले दी, बात मौके की करो, फल कौन सा खाओ, मौसम का खाओ। तो फिरौन ने कहा मैं गल हमेशा कौन सी करूंगा, वेले दी करूंगा, कभी मैंने गलत बात आज तक की नहीं है। तो कोई असर ही नहीं हो रहा था ना उस पे। जब होता खाया तो फरिश्तों से क्या कह रहा है, भाई जरा एक्चुअली 2 मिनट, जरा काइंडली एक्चुअली थोड़ी सी बात आप सुन ले, 2 मिनट। बात ये कि एक्चुअली बात ये कि वो जो अल्लाह है ना, अब तुम कंफ्यूजन हो कि कौन से अल्लाह की बात कर रहे हैं, ये जो बनी इसराइल वाला और मूसा और हारून का जो अल्लाह है ना, वही वाला, बिल्कुल 100% वही वाले अल्लाह पे मैं मान ले कर रहा हूं, कोई और अल्लाह नहीं है। पूरी एक्सप्लेनेशन हाशिए चढ़ा के पूरे शुरुआत लिख रहा है पूरी बैठ के। तो भाई हम तो फिरौन का वाकया सुन के हंसते हैं, लेकिन ऐसा ना हो मेरे और आपके साथ भी ये हो रहा हो। क्या ख्याल है, हम मर रहे हो, हम कह रहे हैं अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, फौरन चिल्ले पे निकलूंगा, सबसे पहले मैं इंसान का बच्चा बनूंगा, फौरन 4 महीने की तश्कील कराऊंगा,
اب تک تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا بزنس کاروبار سر کھجانے کی, اب مجھے کیا پتا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں, اب تو وہی کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایکچولی بات یہ ہے. تو فرشتے کیا کہیں گے, ایکچولی بات یہ ہے کہ تجھے بڑی مہلت ملی تھی. بچپن میں تیرے کان میں اذان دی گئی, پھر تو بالغ ہوا, چاروں طرف سے حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی تھیں, تجھ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. پھر جناب علماء آئے, واعظین آئے, تبلیغ والے آئے, سب نے نصیحتیں کی, قرآن پڑھایا گیا, سمجھایا گیا, تو تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے بات یہ ہے کہ اب تیرے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. اللہ مجھے بھی, میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا اپنے آپ کو پہلے سمجھا رہا ہوں. میں یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم سارے اس معیار پہ, ہم تو پیغمبر تھوڑی ہے بھائی, ہم پیغمبر تھوڑی ہے. ہم آج نا لوگ مولویوں کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ نیک ہونے چاہیے. بھائی اس زمانے کے مولوی آپ جیسے ہی ہوں گے, سمجھ رہے ہو. وہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا, وہ بہترین سواری پہ سفر کر رہا تھا, تو ایک شخص نے آ کے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولا تو بتا عمر زیادہ اچھا تھا یا تو اچھا ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے, یقیناً وہ زیادہ اچھے تھے بھائی, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور گدھے کی سواری پہ, اور تو تیری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, تو بھی بادشاہ وہ بھی بادشاہ تھے, ان کی حیثیت دیکھ, اور تو ایسے جاؤ جلال کے ساتھ اتنے پروٹوکول کے ساتھ. تو ہارون رشید نے بولا بھائی عمر کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پہ تھی, میری جیسے تم جیسے الو کے پٹھوں پر ہے. معذرت کے ساتھ یہ الو کے پٹھے تو میں اردو میں ترجمہ کر کے کہہ رہا ہوں. ایک عالم جب یہ واقعہ سناتے نا پوری گالی نکال کے, وہ تو میں نکال نہیں سکتا نا گالی, وہ کہتے میری وہ تم جیسے ایسے لوگوں پر ہے. تو بھائی اتنا معیار اونچا کر لیتے ہیں, یہ مولوی ہے, یہ چائے کیوں پی رہا ہے, یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے, یہ جناب ایسا تقوی کا معیار نہ بنا لیتے ہیں. بھائی اس زمانے کے مولوی نہیں اسی ٹائپ کے ہوں گے جیسے آپ ہو یار, کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تم جیسے نالائق, تم پھر ہارون رشید نے کہا تم تو پہنتے ہو ریشمی لباس اور بڑی خاندانی سواریوں پہ گھومتے ہو, اور بادشاہ سلامت گدھے پہ گھومے. تو کہا عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ پر تھی, جتنے پیوند ابو عمر بن خطاب کے اس سے زیادہ پیوند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جسم پہ ہوتے تھے. تو یہ تو میں صرف ایک سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو نالائق ہیں, ہم نہیں کہتے کہ ہم بہت نیک ہیں, ہم تو یہ سب باتیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہم تو سیکھنے والے, تبلیغ والے کہتے ہیں نا ہم میں کوئی فنٹر ونٹر نہیں ہے, ہم سب کیا ہے تکرار کر رہے ہیں تاکہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے, آپ کو بھی توبہ کی توفیق دے, اور موت سے پہلے پہلے ہم سب انسان کے بچے بن جائیں. اور ایسا نہ ہو مرتے ہوئے فرشتوں کو سمجھا رہے ہو, ایکچولی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم آپ ہمیں دے دیں. تو فرشتے اس سے زیادہ انگلش بولیں گے ایکچولی تو ابھی تمہارے چترول لگنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.